جی بریک سے آگے واپس اور آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے ویلکم بیک اور بات کریں گے ایک ایسی بیماری کی جس کے بارے میں آگاہی ہونا بہت ضروری ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جب تک آپ کے سامنے نہیں آتی، اس کی رپورٹ سامنے نہیں آتی، اس وقت تک یعنی تشخیص نہیں ہوتی، اس وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ آپ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ تو جناب جس کے بارے میں بر وقت آگاہی اور تشخیص ہونا ضروری ہے اور وہ ہے رحم کا کینسر یعنی بچے دانی کا کینسر۔ عموماً ہم کہتے ہیں کہ 40 سال سے جو زائد عمر کی خواتین ہیں ان میں اس بیماری کا خطرہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تاہم یہ بیماری کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے۔ یہ ہمیں ویسے جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں وہ بتائیں گی آخر رحم کا کینسر کیوں ہوتا ہے، اس کی ابتدائی علامات کیا ہیں، کن خواتین میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اس کی جو بر وقت تشخیص ہے وہ ضروری ہے، اور اگر ہو جاتی ہے تو علاج کیا ممکن ہے، اور اگر علاج ممکن نہ ہو تو پھر کون سی احتیاط کرنا ضروری ہوتی ہیں، یہ تمام باتیں ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عطروبہ اسماعیل، گائناکولوجسٹ ہیں، ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم صبح بخیر۔ السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے میں ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں، بہت شکریہ آپ کا کہ آج کے پروگرام میں آپ آئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے ہم آپ سے یہیں سے سوال شروع کرتے ہیں کہ یہ بچے دانی کا کینسر جو ہے یہ ہوتا کیا ہے، پہلے ہمیں اس کے بارے میں اویئرنیس دیں آپ۔ اچھا، اگر بچے دانی کی کینسر کی بات کریں نا، اس میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ کو میں سمجھاؤں عام الفاظ میں کہ بچے دانی کے اندر ایک اندرونی دیوار ہوتی ہے، اندرونی دیوار یا اینڈومیٹریل لائننگ اس کو ہم کہتے ہیں۔ نارملی کیا ہوتا ہے، اگر اس پہ غیر معمولی سیلز بننا سٹارٹ ہو جائے، اب نارمل سیلز بننا سٹارٹ ہو جائے، یعنی اس دیوار کی موٹائی بڑھنا شروع ہو جائے۔ نارملی کیا ہوتا ہے، پورے مہینے کے حساب سے جیسے ہمیں ماہواری آتی ہے وہ دیوار بڑھتی ہے، ماہواری کی صورت میں وہی شریڈ آف ہو کے بلڈ کی صورت میں ہمارے جسم سے باہر آ جاتی ہے، لیکن کچھ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے، کچھ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے اگر وہ دیوار موٹی ہو رہی ہے اور اس میں غیر معمولی سیل، اے ٹیپیکل سیل ہمیں مل رہے ہیں تو وہ کینسر کی علامت ہو سکتی ہے، اور وہی بات ہے کہ 40 کے بعد والی خواتین اس سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یہی جاننا ہے آپ سے، جیسے ابھی میں بات کر رہی تھی بریک میں آپ سے کہ بھئی یہ بچے دانی کا کینسر، رحم کا کینسر، ایک یہ ورڈ ہو گیا ہے، دونوں لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ایک سروائیکل کینسر بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ جی بالکل، جو بچے دانی کا کینسر ہے وہ یہی اندرونی دیوار کا کینسر ہے، اور اگر ہم سروائیکل کینسر کی بات کریں، سمجھ لیں اسی بچے دانی کا جو منہ ہے، جو ہماری سروکس ہے، اس پہ پایا جانے والا، اور جو یہ بچے دانی کا کینسر ہے بیسیکلی ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن جو یہ سروائیکل کینسر ہے، جو بچے دانی کا منہ کا کینسر ہے، اس میں 90% کیسز ہیں وہ ہمارے پاس ایچ پی وی جو وائرس ہے، ہائی ٹائپس ہوتی ہیں ان کی 16 18، ان کی ٹائپ کی وجہ سے جو کینسر ہو رہا ہے اس کے ڈفرینٹ ریزنز ہیں۔ کوئی بھی خاتون اگر اس وائرس کا شکار ہوتی ہیں تو ان کو وہ سروائیکل کینسر ہو سکتا ہے، جس کی آج کل ویکسینز بھی آ رہی ہیں، جس کی ڈفرینٹ ٹیسٹ اویلیبل ہیں اس کی تشخیص کے لیے اور اس کے علاج کے لیے، جبکہ بچے دانی کا کینسر یہ بالکل الگ ہے، دونوں الگ قسم ہے۔ اچھا، جب آپ بات کریں کہ ہارمونل امبیلنس ہونا اور اس کے بعد خاص طور سے یہ کہ آپ جو ہیں جب 40-50 ایئرس کی ہوتی ہیں خواتین، تو کم عمر میں بھی کیا ہو سکتا ہے کہ اکثر بچیوں کو جو ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو منتھلی جو سائیکل ہے وہ اس ٹائم پہ نہیں آ رہا ہوتا، تو اس کے حوالے سے کیا بتائیں گی آپ؟ اچھا، اگر بات کریں نا تو میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ 40 سے 50 سال کی خاتون بالکل ایکسپوز ہیں اس کینسر پہ، لیکن جو ہمارے پاس پریزنٹیشن ہے اور زیادہ تر جو مریض ہیں وہ اسی عمر میں پریزنٹ کرتی ہیں۔ ینگ ایج میں کینسر اتنا کامن نہیں ہے انٹل اینڈ انلیس آپ کی کوئی بڑی اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے یا آپ کو بہت زیادہ ہارمون ایکسپوجر۔ اب ہارمونز بھی ہمارے آپ کو پتہ ہے 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک ایسٹروجن، ایک پروجسٹرون۔ پروجسٹرون ہمارا پروٹیکٹیو ہے، یعنی حفاظت کرتا ہے، وہ حفاظت اگر اس کا اچھا ایکسپوجر مل رہا ہے تو وہ حفاظت کرے گا۔ ایسٹروجن ہے نا جو، اگر اس کا بہت زیادہ ان اپوزڈ آپ کو ایکسیسو مل رہا ہے، بہت زیادہ کیا ہوتا ہے پی سی اوز کی، جیسے ینگ گرلس کی میں بات کروں، پی سی اوز میں کیا ہوتا ہے اوویلیشن پراپر نہیں ہو رہی ہوتی، این اوویلیٹری سائیکلز ہیں، ان کو کیا ہو رہا ہوتا ہے ایسٹروجن کا ایکسپوجر بہت ہو رہا ہوتا ہے۔ بیسیکلی پروجسٹرون کی وجہ سے ہمیں بلیڈنگ ہوتی ہے، جو ہمیں پیریڈز آتے ہیں اس کے ودرال کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ان میں کیا ہو رہا ہوتا ہے پروجسٹرون نہیں ہوتا، پروٹیکٹیو ایفیکٹ کم ہوتا ہے، تو وہ لیٹر ایج میں جا کے اگر ان کو یہ علامات سٹارٹ ہوتی ہیں، اب نارمل خون آنا اور سارے مسئلے، تو پھر وہ کینسر کے رسک پہ ہوتی ہیں، لیکن ینگ گرلس کو نہیں ہے، نہیں ہوتا۔ زیادہ تر اولڈ ایج میں 40 یا پیری مینوپوزل ایج 40 آنورڈ یہ ہمارے پاس پریزنٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر عطروبہ، پھر اب ہمیں بتائیے آپ کے اس کے سمٹمز کیا ہیں، علامات کیا ہیں، کیسے پتہ چلے ایک عورت کو کہ اگر خدا نخواستہ اس کو جس طرح بھی اپنے بلیڈنگ کا ذکر کیا ہے، اور کون کون سی چینجنگ یا کیا چیز ایسی ہے، کون سے سمٹم کے جو ہمیں پتہ چلے کہ کیسے ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی خاتون کو 40 کے بعد کی اگر میں بات کروں، نارمل اس کو ماہواری آ رہی ہے اور ایک دم سے اس کا پیٹرن چینج ہو گیا، پیٹرن چینج ہونے کا مطلب ہے خون کی مقدار زیادہ ہو گئی، ہیوی پیریڈز آنا سٹارٹ ہو گئے، آپ کی
ایک ماہواری سے دوسری ماہواری کا ٹائم اگر ہم کیلکولیٹ کریں، لائک 1 منتھ کی ہماری سائیکل ہے کسی مریض کی، اور اچانک سے اس کو ہر 10 دن بعد پیریڈز آنا سٹارٹ ہو گیا، ماہواری آ رہی ہے، خون آ رہا ہے، پھر رک رہا ہے، خون آ رہا ہے، رک رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پرابلم چل رہی ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو کینسر ہو گیا ہے، لیکن اگر اب نارمل خون آ رہا ہے تو اس کی تشخیص، اس کی پراپر ایویلویشن ہونا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ بات، اگر آپ اوبیس ہیں، اگر آپ اوبیس کیٹیگری میں آپ کو بہت زیادہ موٹاپا ہے، موٹاپے کی بات کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے اس میں ہمارے فیٹ سیلز میں بھی ایسٹروجن بن رہا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو، جیسے میں نے بات کی، ایسٹروجن کا ایکسپوجر اگر زیادہ مل رہا ہے تو آپ الٹیمیٹلی رسک پہ ہیں. تو اس میں ایک تو آپ کے پیریڈز کا پیٹرن چینج ہو جائے، آپ کو ہیوی بلیڈنگ ہونا سٹارٹ ہو جائے، یا اگر آپ کو پی سی اوز کسی عمر میں رہ چکا ہے، یا آپ کو موٹاپا ہے. اور ایک اور بات، اگر آپ کی اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے، آپ کو بچے دانی کا، انڈے دانی کا، یا کولون یعنی آنت کا کینسر آپ کی فیملی میں ہے، تو آپ ہائی رسک کیٹیگری میں ہیں کہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے جتنے سمٹمز بتائے نا، اگر میں ایسی جنرلی بات کروں، 4 خواتین بیٹھی ہوں اس ایج کی، تو وہ یہ کہتی ہیں، لائک کوئی اگر یہ کمپلین کرتا ہے کہ مجھے منتھ میں 2 ٹائمز جو ہیں ہیوی بلیڈنگ ہونا شروع ہو گئی، اور تو جواب پھر آگے سے ملتا ہے، جو ایکسپیرینس ہوتی ہیں تھوڑی سی، وہ کہتی ہیں یہ مینوپاز میں تو ایسا ہوتا ہی ہے، تم اس کے قریب جا رہی ہو تو اس لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں. تو کیا اس طرح کی خواتین کو آپ پھر کیا مشورہ دیں گی؟ بہت اچھی بات آپ نے کی، اور یہ ہم جو پروگرام کر رہے ہیں یہ بیسیکلی اویئرنیس ہی ہے. اس کے تھرو، اس پروگرام کے توسط سے میں یہ سب کو میسج دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کو ہو رہا ہے، لازمی نہیں ہے کہ اگر ایک خاتون کو مسئلہ نہیں ہوا، نو ڈاؤٹ آپ یہ الارمنگ ہو سکتا ہے، الارمنگ ہو سکتا ہے، آپ اس کو ایویلویٹ ہی کرانا ہے نا. جسٹ آپ نے ایک الٹرا ساؤنڈ ایک بالکل سمپل سی آپ کی ٹیسٹ ہوتا ہے، یا آپ جا کے کروائیں، فل بلیڈر کے ساتھ آپ کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے. اللہ نہ کرے اس میں کوئی پرابلم ہے تو اس کی بر وقت تشخیص ممکن ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کینسر ایسا ہے کہ اس میں بہت اچھی بات ہے کہ اس کی علامات پہلے شروع ہو جاتی ہیں. علامات سے مطلب آپ کو آپ کی بچہ دانی بتا رہی ہوتی ہے کہ بھئی میرے اندر پرابلم ہے، کیونکہ اب نارمل بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی. ورنہ نارملی باڈی کے کسی بھی حصے میں دیکھیں، کینسر بہت دیر سے، جب وہ باڈی میں اپنی جڑیں پکڑ چکا ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیں تشخیص ہوتی ہے. یہ کینسر ایسا ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے آپ کو علامات پہلے سے پتہ لگ جاتی ہیں. اگر آپ اس کو بر وقت ایویلویٹ کراتے ہیں تو آپ بالکل ڈیزیز فری بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا یہ مکمل طور پہ ختم بھی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کینسر ہو گیا تو الٹیمیٹلی آپ کا جو سیکویل ہے یا کانسیکوینسز آپ بالکل ڈیتھ تک پہنچ جاتے ہو. ایسا نہیں ہے. یہ کینسر ایسا ہے کہ علاج شدہ ہے اگر بر وقت تشخیص ہو جاتی ہے تو. اصل چیز یہی ہے. پہلے آپ نے کہا کہ الٹرا ساؤنڈ کرا لیں، الٹرا ساؤنڈ کرا لیں، سیف سائڈ، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اس میں اگر ان کیس کوئی اب نارمل ٹپیکل سیلز، اے ٹپیکل سیلز آ رہے ہیں، بچے دانی کی موٹائی کی میجرمنٹ ہوتی ہے، اگر وہ بڑی ہوئی آ رہی ہے تو اس کو فردر ہم صرف بلیڈنگ کا ہی ایشو ہوتا ہے؟ کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی پین یا کچھ اور اچھا اس میں اگر ہم بات کریں نا، اگر ایڈوانس ڈیزیز ہو گئی، یعنی تھوڑی حد تک بڑھ گئی ہے، خاتون کو نہیں پتا چلا، اس میں آپ کے تھوڑے سے پیلوک سمٹمز بھی آتے ہیں. پیلوک سمٹم سے مراد آپ کو پیٹ بھرا بھرا رہے گا، فلنس جلدی فیل ہوگی، خاتون کو بھوک نہیں لگے گی، وزن گرنا سٹارٹ ہوگا. تو یہ سارے سمٹمز اس میں اس کے ساتھ بھی ہمارے پاس پیشنٹ پریزنٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، اب الٹرا ساؤنڈ ایک تو آپ نے بتایا، اور دوسرا پھر اس کا علاج جو ہے، طریقہ علاج پھر اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے؟ کتنے عرصے چلتا ہے؟ کچھ خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ یہ بہت لینتھی طریقہ علاج ہوتا ہے، تو کیا بتائیں گی؟ اچھا، اگر کسی کو جیسے میں نے بات کی، پہلے ہم الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ میں اگر بچے دانی کی موٹائی زیادہ آتی ہے، اس میں کوئی پرابلم آتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر فردر صرف الٹرا ساؤنڈ کی بیسس پہ ہم نہیں کہہ دیتے کہ بھئی آپ کو کینسر ہو گیا، جب تک کہ اس کی ہسٹوپیتھ رپورٹ، یعنی وہ جو سیلز ہمیں دکھ رہے ہیں الٹرا ساؤنڈ پہ، ان کا ٹیسٹ ہم کرتے ہیں. اس ٹیسٹ میں اگر آپ کو آپ کے جو سیلز ہیں وہ اس میں کوئی خرابی آتی ہے تو پھر فردر اس میں ہمارے پاس سرجری بھی ہوتی ہے. اگر آپ کی فیملی کمپلیٹ ہے، آپ کے بچے پورے ہو چکے ہیں اور آپ بالکل 45-50 کے اراؤنڈ ہیں، تو ہم پھر سرجیکل میتھڈ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کیمو ریڈیو. ایڈوانس ڈیزیز اگر وہ پھیل چکی ہے تو اس میں فردر پھر یہ ہوتا ہے گائنی آنکولوجی کی ٹیم ہوتی ہے، وہ پورا ان کو ڈیل کرتی ہے. اچھا، تو آپ نے کہا سرجیکل ہے، تو کیا سب سے پہلے سرجیکل پہ ہی فوکس کیا جاتا ہے کہ تاکہ ریموو ہی کر دیا جائے، جڑ سے ہی ختم کر دیا جائے؟ نہیں، اب اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو کینسر ہے، کینسر کی ٹائپ کیا ہے، کینسر کی سٹیج کیا ہے، پیشنٹ کی ایج کیا ہے، پیشنٹ کے فرٹیلیٹی ڈیزائرز کیا ہے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ پلان کرتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ صرف آپ کا دکھا اور آپ نے ڈائریکٹ سرجری پہ چلے گئے، ایسا نہیں ہے. پراپر اس کی ایویلویشن ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی، ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہ بھی جانیں گے کہ آپ نے خود بھی کہا تھا تھوڑا موٹاپا اگر ہے تو اس میں آپ کو کتنا ہے جو ہے الارمنگ سچویشن ہے، یا آپ کو کتنا خیال رکھنا کہ کس چیز کو فوکس کرنا، اس پہ بات کرتے ہیں. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، رہیے گا.
हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस और हमारे साथ हैं डॉक्टर अतरुबा, जो हमें बता रही हैं कि बच्चेदानी का जो कैंसर है उसकी क्या अलामात होती हैं, किस तरह इसको जो ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर साहब, मैं ब्रेक पे जब जाई थी मैंने आपसे पूछा था, आपने कुछ जिक्र भी किया था इसके बारे में कि मोटापा जो है वो ख़तरे की अलामत इसके लिए है, और अगर है तो किस किस वजह से? देखिए, अगर मोटापे की बात करें, वैसे तो बहुत सारी बीमारियां मोटापे के साथ लिंक हैं। अगर कोई भी पेशेंट ओबीस हैं तो आपको ब्लड प्रेशर, शुगर का तो रिस्क पे आप हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बात की, फैट सेल्स, आपके जिस्म में जितनी ज़्यादा चर्बी होगी, आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन और ज़्यादा होगी। नॉर्मली तो कुछ और जगह से प्रोड्यूस हो रहा होता है, लेकिन फैट सेल भी उसमें थोड़ा एड करते हैं, मदद करते हैं वो बनने में। लेकिन क्योंकि मैंने बात की कि अच्छा, एक हद तक अच्छा है ईस्ट्रोजन हमारी बॉडी के लिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मिल रहा है और नेसेसरी अनअपोज मिलना शुरू हो गया, तो वो क्या करेगा, वो जाके सबसे पहले उसने जहाँ काम करना है, जो हमारी रहम या बच्चादानी या यूट्रस के ऊपर वो जाके एक्ट करता है, उसकी मोटाई को बढ़ाता रहता है। मोटाई बढ़ना शुरू होती है तो एक टाइम तक आके उसमें एबनॉर्मल या एटिपिकल सेल बनना शुरू हो जाते हैं। तो जो ओबीस खातून है ना, वो सर्वाइकल कैंसर के नहीं, जब एंडोमेट्रियल कैंसर, जो बच्चेदानी के कैंसर के रिस्क पे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जब सर्वाइकल कैंसर का जिक्र आपने कर ही दिया तो मुझे आपसे ये पूछना है कि अभी आप खुद भी बता रही थी कि हमें खुद अवेयर होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। कोई ऐसा टेस्ट जिससे बर वक्त पता चल जाए, पहले से आपको पता हो कि आप अल्हम्दुलिल्लाह फिट हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर सर्वाइकल कैंसर की बात करूँ तो बिल्कुल तशख़ीस मुमकिन है। हम अपने सारे पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि भई आप हर 3 साल में, अगर आप शादीशुदा हैं और आप अज़दवाजी रिश्ते में हैं, आपके शौहर हयात हैं, आप उनसे मुंसलिक हैं, तो आप अपना बच्चेदानी के मुँह का टेस्ट, जो कि पैप स्मीयर, बहुत सिंपल सा टेस्ट है, ओपीडी बेस्ड टेस्ट है। आप आते हैं, एक्सपेंसिव भी नहीं है वो? एक्सपेंसिव भी नहीं है। आप आते हैं, आप हॉस्पिटल में आए, हम लोग जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो ये टेस्ट कर रही हैं। वो फिर उसमें क्या होता है, आपको 10-15 साल पहले से ही उसमें अगर एबनॉर्मल सेल उसमें कोई चेंजेस होना स्टार्ट हुई हैं तो वो उस टेस्ट में आपको पता लग जाएंगी। तो उसमें लाजमी नहीं है कि हम सर्जरी पे जाएं, बहुत सारे मेथड हैं। हम डिफरेंट टेस्टिंग, उसके बाद फर्दर, यानी जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन अगर मैं बात करूँ ना, जिससे हमें बर वक्त पता लग सकता है, वो पैप स्मीयर है। और पैप स्मीयर हर खातून को करवाना चाहिए हर 3 साल में। जी, अच्छा, हम थोड़ी सी बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी खातून को हो चुका हो तो क्या उन्हें क्या मोहतात रहना चाहिए, क्या चांसेस हैं, क्या इस तरह के कैंसर की जो रहम का कैंसर है? अच्छा, अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें ना, ब्रेस्ट कैंसर जो बेसिकली ज़्यादा लिंक है ओवेरियन कैंसर यानी अंडेदानी के कैंसर के साथ, क्योंकि इसमें क्या BRCA1 म्यूटेशन, BRCA2 म्यूटेशन इसमें हो रही होती हैं, तो उसके थ्रू वो लिंक होती हैं अंडेदानी के कैंसर के साथ। लेकिन जैसे मैंने बात की, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि आपकी फैमिली में कैंसर ये रन कर रहा है, कुछ ऐसे सिंड्रोम भी होते हैं जिसमें ये इंटरलिंक कर रहे होते हैं, 3-4 कैंसर, जिसमें आपके बच्चेदानी का कैंसर हो गया, आपके आंत का कैंसर हो गया, आपके ब्रेस्ट या अंडेदानी का कैंसर हो गया, तो इंटरलिंक कर रहा होता है। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो आपकी इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हाई रिस्क कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर अतरुबा, क्या बांझपन हो गया, शुगर कह लें, या हार्मोनल मसाइल तो अभी आप बता ही रही हैं, ये सब भी इस चीज़ का खतरा बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना, वो साथ साथ चलता है बच्चेदानी में। बेसिकली ये सारी जो चीज़ें हैं, देखिए बांझपन भी कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर मैं बात करूं लोकल कॉज नहीं है, उनका हार्मोनल इशू ज़्यादा है। अब उसमें क्या होता है, सारी ज़िंदगी आपने हार्मोनल पिल्स ली हैं, आपने हार्मोनल मेडिसिन बच्चे के लिए आप ट्राई कर रहे होते हो, आप हर जगह जाते हो, तो उसमें भी आप कहीं ना कहीं, अगर आपकी एनोव्यूलेटरी साइकिल है, आपकी बॉडी को प्रॉपर जो हमें मिकदार में हार्मोन बैलेंस में नहीं मिला, तो आप अल्टीमेटली कहीं ना कहीं रिस्क पे हैं। मेरा मकसद किसी को डराना नहीं है, लेकिन अगर 40 के बाद आपको अवेयर कर रहे हैं बिल्कुल 40 के बाद अगर ये सारी अलामात आप में आना शुरू होती हैं, तो आप प्लीज़ डॉक्टर से लाजमी रुजू करें। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी जब आप ये बता रही हैं ना हार्मोनल चेंजिंग की, तो मैं इसलिए ये वाली बात करूँगी कि मैं देख रही हूँ मुख्तलिफ रील्स आती हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है वाइटामिन हैं, वो खाने की बात होती है, कुछ ग्लूटाथायोन लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें हार्मोनल चेंजिंग लेके आती हैं। तो क्या ये चीज़ें नुकसानदेह हो सकती हैं आने वाले वक्त में, जो अगर कोई ख़वातीन इस्तेमाल कर रही हैं? अच्छा, ये जो इन ग्लूटाथायोन की बात करूं, उनका तो अल्टीमेटली दूसरी तरफ आपका चला जाता है कि आपकी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट है, लेकिन डायरेक्टली बच्चादानी के कैंसर या अंडेदानी के इन कैंसर पे डायरेक्टली नहीं है। हार्मोनल पिल्स अगर इटसेल्फ उसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है, तो फिर आप इसके रिस्क पे आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या खुराक का भी कोई ताल्लुक है इसके साथ कि हम किस तरह की खुराक, आजकल आपने, हम अभी बात ही कर रहे थे
خود ہم اب ورکنگ ویمن ہیں تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم بیلنس ڈائٹ لے سکیں. بیلنس ڈائٹ تو دیکھیں ہر طریقے سے آپ کی باڈی, آپ جتنا بیلنس ڈائٹ لیں گے, ہیلدی ڈائٹ لیں گے, آپ جنک فوڈ نہیں لیں گے, آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل نہیں ہوگا, الٹیمیٹلی آپ موٹاپے کی طرف ہم نہیں جائیں گے. ہمارا بہت اچھا باڈی کا بیلنس رہے گا اور اتنی ہماری امیونٹی, قوت مدافعت اتنی اچھی ہے جتنی اچھی بیلنس ڈائٹ ہم فروٹس کا, ویجز کا, دودھ, دہی, انڈے, ان سب چیزوں کا ہم استعمال کریں. دیٹ مینس کہ ہماری باڈی اس کیپیبل کہ وہ ساری ان چیزوں سے فائٹ کر سکتی ہے. تو بالکل ہیلدی ڈائٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ کی ایکسرسائز, واک, وہ بہت امپورٹنٹ رول ہے اس کا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ بتائیے ہماری خواتین جو آپ کو دیکھ رہی ہیں اور ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے اپنا خیال رکھیں, اگر خدا نہ خواستہ کسی کو بچے دانی کا رحم کا کینسر ہو جاتا ہے تو اس کا کیا طریقہ علاج ہے اور کن کن مراحل سے وہ گزریں گی؟ اچھا, اگر کسی بھی خاتون کو بچے دانی کا کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے یا آپ کو پتہ لگتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہو گیا, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ہمت رکھنی ہے, اور یہ آپ کی لائف کا اینڈ نہیں ہے کہ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہو گیا ہے. میں نے پہلے بھی بات کی کہ اس کینسر کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ پریزنٹ کر جاتا ہے, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے. اب یہ ہو گیا ہے تو آپ نے بر وقت, ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو بس اپنی قسمت مان کے آپ بیٹھ جائیں کہ اب مجھے مسئلہ ہو گیا, اب اللہ کے حوالے, اللہ تعالیٰ کے حوالے بالکل ہماری زندگی ہے, لیکن اس کا علاج کروانا, اللہ تعالیٰ, ہماری زندگی جو ہماری باڈی ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے, تو اس کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے. آپ بر وقت ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, ہم اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, ہسٹوپیتھ رپورٹ ہوتی ہے, پھر ہم فردر مزید ٹیسٹ ایم آر آئی وغیرہ کراتے ہیں تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ کس حد تک آپ کی بیماری کون سی سٹیج پہ ہے. تو اس کا علاج ممکن ہے. آپ کی اگر فیملی کمپلیٹ ہو چکی ہے, ہم سرجری کر کے بچہ دانی نکال دیتے ہیں, اگر انڈے دانی میں کوئی خرابی ہے وہ نکالتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو فردر فالو اپ پہ رکھتے ہیں, اور یہ مکمل طور پہ آپ کی باڈی سے, اگر اس کی ارلی سٹیجز ہیں, سٹیج 1 اور 2, تو اس کا پروگنوسس بہت اچھا ہے اور یہ ٹریٹیبل ہے. تو یہ آپ نے اس کا علاج لازمی کرانا ہے. صاحب ریڈیو تھراپی ہو گئی یا پھر کیمو تھراپی ہو گئی, تو یہ کس سٹیج پہ ہوتی ہے؟ اگر آپ کی ڈیزیز سٹیج 3 سٹیج 4 پہ ہے, ایڈوانس سٹیج ہو گئی ہے نا, یعنی میٹس جسم کے اور حصوں میں بھی کینسر پھیلنا شروع ہو گیا ہے. سب سے پہلے قریبی حصوں میں جائے گا, انڈے دانی میں جائے گا, نیچے وجائنا والی سائڈ پہ جائے گا, پھر آہستہ آہستہ پیٹ میں, پوری باڈی میں اگر پھیل گیا, یعنی میٹاسٹائز ہو گیا, میٹس اس کے پھیل گئے, تو پھر اس میں ہمارے پاس ریڈیو تھراپی, اور اگر بہت حد تک پھیل گیا تو پھر پیلیٹیو کیئر پہ ہم پیشنٹ کو بھیج دیتے ہیں. ظاہر ہے اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا, لیکن اچھی بات یہ کہ ارلی پریزنٹ کر رہا ہے تو ارلی ڈائگنوسس اینڈ ارلی ٹریٹمنٹ, جتنا جلدی پتہ لگتا ہے بر وقت علاج سے آپ اپنی کسی بھی مریض کی ہم جان بچا سکتے ہیں. جو آپ نے بتایا نا, اس پہ تو فوراً خواتین کو فوکس کرنا چاہیے. آپ کو اپنی پتہ ہو آپ کی پیریڈز کی سائیکل کیا ہے, وہ کتنے ریگولر ہیں. ہمارے پاس فون کی ہم جیسے بات کریں, آپ کیلنڈر میں آپ لکھ لیں, آپ کے پاس نوٹس ہے, آپ نے سیو کر لیا بھائی اس ڈیٹ کو, تو آپ کو آپ کا پیٹرن پتہ ہو کہ مجھے اتنے دن ماہواری آتی ہے, اچانک سے کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے. صحیح. اور سب سے بڑی بات آپ نے کہا نا کہ اس کا طریقہ علاج جو ہے مکمل طور پہ آپ صحتیاب ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتا ہے, گھبرانے کی بات نہیں. کبھی بھی اگر اس طرح کی کوئی آپ کو پتہ چلتا ہے, ڈائگنوز ہوتا ہے, تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کی لائف ختم ہے, بس چھوڑ دینا چاہیے. بالکل. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھے سے ہمیں سمجھایا کہ بچے دانی کا کینسر کیا ہوتا ہے, کس طرح اس کا بر وقت علاج کرایا جا سکتا ہے, اور اس سے بڑھ کر خواتین کو اپنا کس طرح خیال رکھنا چاہیے. ایک بار پھر سے آپ کا بہت شکریہ, اور آپ کو کہیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ.